اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرہ خاندان سے وجود میں آتا ہے۔ بچے کی شخصیت پر پہلا نقش اس کے خاندان کا پڑتا ہے اور دوسرا تعلیمی ادارے کا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یونیورسٹی لیول پر بھی طالب علموں میں اخلاقی تعلیم کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بہت اہم مسئلہ اخلاقی تعلیم نہ دینا ہے۔ خاندان اور تعلیمی ادارے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ کیا اس بات کی جواب دہ صرف حکومت پاکستان ہے؟ کیا تعلیمی اداروں کے ساتھ والدین کا فرض ادا ہو رہا ہے؟ خدا را ہمارا زیادہ تر دھیان تربیت پر ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ماں خود تربیت یافتہ ہو اور معاشرے کے مسائل سے واقف ہو۔ آج کا بچہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے بے حد متاثر ہے۔ میڈیا بچے کی زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ اگر میڈیا درست سمت میں ہو تو بچے کو درست رہنمائی مل سکتی ہے۔ بچوں کو دین کی طرف راغب کریں تو وہ برائی سے رغبت محسوس نہیں کریں گے۔ میڈیا معاشرے پر حد درجہ اثر انداز ہے، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے برائی عوام پر مسلط کی جا رہی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے میڈیا کو دیگر ممالک کی طرح قانونی طور پر ضابطۂ اخلاق کا پابند کرنا نہایت ضروری ہے۔ چھوٹی عمر کے بچوں کی محبت کی داستانیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ والدین کے لیے اپنی پسند کا رشتہ تک بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے نوجوان اس طرح تباہ ہو رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے بڑوں کی عزت و احترام نکل رہی ہے۔ نوجوانوں کی توجہ پڑھائی کے بجائے ٹک ٹاک اور دیگر اپلیکیشن پر ہے۔ کیا اس سب کے لیے صرف حکومت ذمہ دار ہے؟ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہونے کے باوجود اس رشتے کو محبت اور عشق کی حدوں میں آتے دیر نہیں لگ رہی۔ ہمارا معاشرہ اور نوجوان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تعلیمی نظام بھی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے امتحانات کے دوران نقل سرعام طالب علموں کو فراہم کی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو تعلیمی ریس کے بجائے نمبروں کی ریس پر لگا دیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ نے بھی ہمارے نوجوان کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کو ٹک ٹاک، پب جی جیسے نشہ آور ایپس میں لگا کر ان کی کیریئر اور ذہن کو تباہ کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ نے آج کل کی جنریشن کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے آگے مجھے صرف ڈپریشن ہی نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر چیز کھلی اور بے لگام بک رہی ہے، جس سے نوجوان الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑھ کر خود کو مشکلات میں گھیر رہے ہیں، اور فیس بک اور دیگر ویب سائٹ سے اکثر نوجوان فائدے کی جگہ ذہنی، وقتی، صحت اور مالی طرح کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف حکومت پاکستان پر ڈال کر ہمیں کان میں تیل ڈال کے سو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں آج کل کے نوجوانوں کی تباہی میں ان کے والدین کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے والد کو دفتر کے کاموں سے اور والدہ کو گھریلو کاموں سے اتنا وقت نہیں نکلتا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، نوجوان نسل کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے والدین کی حیثیت سے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں کے ساتھ مل کر ان کے معاملات و مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو ملک کس طرف جا رہا ہے، اور دیکھنے والوں نے اس ملک میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ گزشتہ 80 سال سے رشوت خوری کو بڑھتے دیکھا، حرام خوری کو بڑھتے دیکھا، چوری اور لوٹ مار کو بڑھتے دیکھا، بد اخلاقی اور بد مزاجی کو بڑھتے دیکھا، بد اعتمادی کو بڑھتے دیکھا، غرور اور تکبر کو بڑھتے دیکھا، جہالت کو بڑھتے دیکھا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے دیکھا، خود غرضی کو بڑھتے دیکھا، موٹر وے پر عصمت دری کا بھیانک منظر بھی دیکھا۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو مسائل اور مصائب کا گھر بنتا دیکھا۔ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ سب کی ذمہ دار صرف حکومت پاکستان ہے؟ میری نظر میں قوم کی تربیت کرنے میں 3 اداروں مسجد، مدرسہ اور میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور ان تینوں کو اقربا پروری اور نائل افراد کی سرپرستی نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار بنیادی طور پر ہمارے علماء کرام، اساتذہ
سیاستدان یا پھر فوجی جنرل ہیں. اس کے بعد آج کل کے مفاد پرست وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ذرا سا قلم یا میڈیا ہے. آج لوگوں کی بےحسی دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک طرف تو فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر ہمیں بہت رونا آتا ہے، مگر اللہ کے حقیقی بندوں کی تکلیف، بےحسی، لاچارگی دیکھ کر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی تکلیفیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم کیوں اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ ایک طرف تو لوگ تالاب کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کے لیے پانی فرانس سے آتا ہے. ایک طرف بے بس غریب لوگ کھلے آسمان کے نیچے تڑپ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے حکمران علاج کے لیے برطانیہ اور امریکہ جاتے ہیں. ایک طرف بے بس اور مجبور ماں اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کے بچے برطانیہ جا کر محلات میں عیاشی کرتے ہیں. کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کا ذمہ دار حکومت پاکستان ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ لوگ طاقت میں آئے کیسے؟ ان کو طاقت دینے والے لوگ کون ہیں؟ ہماری تقدیر کے کرتا دھرتا بنے کیسے؟ ان کو 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا لائسنس کس نے دیا؟ یہ ہم ہی تو ہیں جو ان لوگوں کو ووٹ دے کر اپنے سر پر پوری طاقت کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ایک عظیم گناہ کرتے ہیں، اور پھر عہدہ سنبھالتے ہی ان کا ظلم شروع ہو جاتا ہے. اپنوں کو نوازا جاتا ہے اور لا قانونیت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد غیر منصفانہ تقسیم شروع ہوتی ہے. اور اس تقسیم کے نتیجے میں تھر میں کات سالی کی وجہ سے ہزاروں بچے بھوکے مر جاتے ہیں. کوئی اگر قلم اٹھائے تو قلم توڑ دیا جاتا ہے. آواز اٹھانے والوں کی زبان حلق سے کھینچ لی جاتی ہے. طاقت کے مدہوش نشے میں نہ جانے یہ حکمران کیا کیا اور کتنے بھیانک گناہ کرتے جاتے ہیں. یہ آدمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، امیر یا غریب. غریب بچوں کی قسمت دری سرعام ہوتی ہے. مائیں اپنے بچوں سمیت خودکشی کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. قوم کے وسیع تر مفاد کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کیا سب کے لیے صرف حکمران ہی ذمہ دار ہیں؟ ذرا سوچئے، کیا قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آپ کے حکمران غریب عوام کا خون چوسنے والے درندے ہیں، ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا؟ کیا ہم ان کے ہر ظلم میں برابر کے شریک نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے ان بھوکے پیاسے ننگے غریب بچوں کی آہوں اور مظلوم اور بے سہارا ماؤں کی بددعاؤں سے بچ پائیں گے؟ خدا را میری ان باتوں پر غور کیجئے. صرف آپ کا ایک ووٹ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس ووٹ کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.